اس کی اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں اور اس کے ایک مبارک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق اور اپنے پیر و مرشد کی یاد میں ایک مرتبہ پھر ہمیں مل بیٹھنے کا یہ موقع ملا۔ اس پر میں اہل خانہ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جتنے بھی ہمارے ساتھی آئے ہیں ان کو، اپنے پیر بھائیوں کو، تمام احباب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس عظیم الشان اور مبارک موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ کریم سب لوگوں کو، تمام دوستوں کو اس مجلس کے فیض سے مالا مال فرمائے، اور ہم جتنی دیر یہاں پر بیٹھے ہر ایک ایک لفظ پر ہم غور کریں۔ ایک ایک جو سیکنڈ ہوتا ہے یہ ایسی مجالس میں سے یہ نور علی نور ہوتا ہے۔ یہ مجلس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس ہے، جس میں ہمارے پیر کامل کا ذکر پاک بھی ہوگا۔ دراصل کائنات میں جس کو بھی، جہاں بھی، جتنا اور جب بھی ملا یا ملا ہے یا ملے گا، وہ نہیں ملا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ ہے۔ تو مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دراصل جو بات ہے جدھر ہمارے مرشدان کریم نے ہماری توجہ دلائی ہے اور ہمیں پکڑ کر لے بھی گئے، وہ یہی ہے کہ اگر ہم کو راضی کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اعلیٰ ہے اس سے محبت، بلکہ یہاں تک فرما دیا سبحان اللہ کہ ہمارا ذکر کرنا ہے تو کرو، نہیں کرنا ہے تو نہ کرو۔ تربیت فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا ہمارا ذکر چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہیں چھوڑنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں چھوڑنا۔ اور یاد رکھنا میرے دوستو کہ یہ رب کریم کا وعدہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہارے نام کے چرچے کروا دوں گا پوری دنیا، تم مجھے ادھر سے یاد کرو۔ اور ہمارے مشائخ، ہمارے مرشدان کریم وہ ہیں کہ جنہوں نے رب کریم کو ادھر سے یاد کیا، اور آج دنیا کے گوشے گوشے ہر جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک سفیروں کا، ان مبارک غلاموں کا کہ جنہوں نے ایسی سفارت کی اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو غلامی ہے، اور اس انداز میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے ہیں، اس انداز میں خدمت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان غلاموں کے ذریعے سے ڈھیروں مخلوق کو، لاکھوں کروڑوں مخلوق کو رنگ دیا۔ تو سبب کون بڑے؟ جو آپ کے غلام صادقین ہیں، ہمارے مشائخ آستانہ علی اجگاہ شریف والے۔ تو ایسی مجالس جو ان مبارک ہستیوں کے ناموں سے منسوب ہوں، ان مجالس میں بیٹھنا سراسر خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ اور ان مجالس میں ہوتا کیا ہے؟ قرآن پاک تلاوت کیا جاتا ہے، نعت پاک پڑھی جاتی ہے، منقبت اولیاء ہے، اولیاء کرام اس میں وہ پڑھی جاتی ہے،
اور یہ ساری چیزیں قرآن کریم سے ثابت ہیں، ساری چیزیں۔ اللہ کا ذکر بھی قرآن سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہ قرآن سے ثابت ہے، اور منقبت اہل بیت یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، صحابہ کرام کی منقبت یہ قرآن کریم سے ثابت ہے، اولیاء اللہ کی منقبت یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت جب بھی جہاں بھی، اور میں نے اپنے علماء اور مشائخ کو، اپنی جماعت کے علماء اور مشائخ کو یہ دیکھا ہے کہ وہ جب بھی جہاں بھی بیٹھتے ہیں وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اور وہ گفتگو کرتے ہیں کہ جس کا مضبوط تعلق قرآن کریم اور حدیث مبارکہ سے۔ یہ ہمارے مشائخ اور علماء اہل سنت کو یہ اعزاز حاصل ہے الحمدللہ۔ تو جو تلاوت کلام پاک میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور آپ نے سن کر حاصل کیا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ البتہ تحقیق تشریف لے آئے میرے شانوں والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانب اے دنیا والوں۔ اب تشریف کدھر سے لے کر آئے ہیں؟ اللہ کی جانب سے۔ کن کے پاس تشریف لے کر آئے ہیں؟ دنیا والوں کی جانب۔ تمام کائنات کا مختار کل بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کریم نے بھیج ڈالا، اور فرمایا کہ وہ تم ہی میں سے ہیں، اور فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کسی بھی امتی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ گراں گزرتا۔ اس سے بھی حاضر اور ناظر کا مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہے کہ میرا امتی کس کیفیت میں دنیا کے کس گوشے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے ذرے ذرے میں حاضر اور ناظر ہیں۔ آپ مشاہدہ فرماتے ہیں ہر چیز کا، ہر چیز کا، جو ہم نہیں دیکھ سکتے، جو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ازل سے لے کر ابد تک ہمارے پیر کامل قبلہ عالم لاسانی پاک رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں رونق افروز ہے۔ آپ کی آنکھیں مبارک مشرق دیکھتی ہیں، مغرب دیکھتی ہیں، شمال دیکھتی ہیں، جنوب دیکھتی ہیں، تحت الثرا دیکھتی ہیں، عرش العلا دیکھتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ پر رونق افروز ہیں۔ وہ علم جو آپ کو رب کریم نے عطا فرمایا، اس علم کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ منورہ میں رونق افروز ہیں اور سب کی کیفیات کو جانتے ہیں۔ ان پر سلام جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ ہم کو تو اپنی خبر نہیں ہوتی، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری کیفیات سے واقف ہے۔ اور فرمایا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، مومنین ہیں، جو مومنین ہیں ان کے ساتھ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ اس طرح کا ہے کہ ان کے ساتھ آپ رعوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ اب یہ قرآن کریم ہے، یہ کسی مسلک کی بات نہیں، یہ کسی مولانا کی بات نہیں، یہ کسی دنیا کی بات نہیں، یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آپ کے غلام ہیں
ان کے ساتھ آپ کا معاملہ اس طرح ہے کہ آپ ان کے لیے رعوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. ویسے تو آپ کی شان یہ ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ویسے تو آپ کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے، اللہ کی جانب سے بن کر تشریف لائے. لیکن آپ کے جو غلام ہیں ان کے لیے جو آپ کا معاملہ ہے وہ اور لوگوں جیسا نہیں ہے. ان کے ساتھ آپ رعوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. کمال درجے کی شفقت ہے ان کے ساتھ، کمال درجے کی مہربانی ہے ان کے ساتھ، کمال درجے کی شفقت اور مہربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ فرماتے ہیں. اور یہ آپ کے غلاموں کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اور پھر آگے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اے میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو یہ شان دے کر بھیجا ہے، آپ رعوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، حریص بھی ہیں، آپ ان کے لیے ہر وقت دعائیں مانگتے ہیں، آپ کو بڑی شانیں دے کر ہم نے بھیجا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، پر یہ پھر بھی اپنا منہ موڑ لیتے ہیں آپ سے. اب یہ دیکھیں اس سے بڑی رہنمائی اور قرآن کریم کیا دے سکتا ہے؟ اتنے واشگاف اور کلیئر کٹ الفاظ میں فرما دیا فَإِن تَوَلَّوْا، یہ منہ موڑتے ہیں آپ سے، یہ منہ موڑتے ہیں، آپ فرما دیجئے فَقُلْ، پس آپ فرما دیجئے اپنی زبان مبارک سے حسبی اللہ، میرے لیے تو میرا رب کافی ہے. دنیا والوں، تم میرا ذکر کرو گے تو اپنی بگڑیاں سنوارو گے، تم میرے پر درود و سلام پڑھو گے تو تمہارے جو ہے وہ بگڑیاں سنورے گی. تم اگر میری مجالس سے جاؤ گے، میرا ذکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا ذکر بلند کرے گا، تمہیں عزت ملے گی، تمہارے کاروبار میں برکت آئے گی، تمہارے گھروں میں برکت آئے گی. جہاں تک میری ذات کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ جہاں تک میری ذات کی بات ہے، میرے لیے تو میرا اللہ کافی ہے. اور پھر آگے آپ فرماتے ہیں لا الہ الا ہو، وہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا. وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے اور میرے لیے وہ بہت کافی ہے. وہ عرش عظیم کا مالک ہے اور میرے لیے میرا رب بہت کافی ہے. ساری کائنات کے لیے رسول اللہ کافی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب کافی. یہ بھی قرآن کریم میں سے وما ارسلناک کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو اس شان کے ساتھ بھیجا ہے کہ آپ ساری مخلوق کے لیے، ساری کائنات کے لیے کافی اور وافی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق کے لیے کافی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کافی. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب مجھے عطا کرتا ہے اور میں آگے کائنات میں تقسیم کرتا ہوں، کیونکہ وہ میرے لیے کافی ہے اور میں تمہارے لیے کافی ہوں. امتی کا تعلق ہوتا ہے اپنے نبی کے ساتھ اور نبی کا تعلق ہوتا ہے ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ. نبی اللہ سے لیتے ہیں اور امتی کو دیتے ہیں. یہ شان ہوتی ہے، یہ شان رب نے عطا کی ہوتی ہے. یہ کسی کی بات نہیں میں کر رہا، یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں کہ جن پر بحثیں کرتے ہیں لوگ، آگے پیچھے جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے آگے پیچھے. امتی کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ اور نبی کا تعلق اپنے رب کے ساتھ. وہ رب سے لیتے ہیں اور امت کو دیتے ہیں. ان کو بھیجا ہی اس شان کے ساتھ جاتا ہے. اور پھر نبی کریم رؤوف الرحیم، شہنشاہ کل، مولا کل، مختار کل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء. اب میں اپنے مشائخ کی بات کرنے لگا. العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو علماء ہیں وہ انبیاء
کے وارث ہوتے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو علماء ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اور انبیاء کی جو پراپرٹی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ انبیاء کیا چیز پیچھے چھوڑتے ہیں؟ وہ اپنے پیچھے کسی کے لیے درہم اور دینار اور مکان نہیں چھوڑتے، وہ کسی کے لیے جائیدادیں نہیں چھوڑتے۔ ان کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ اسرار الہیہ کا علم ہوتا ہے، جو علم ان کو رب کریم نے عطا کیا ہوتا ہے، وہ اپنے بعد میں آنے والوں کو اس علم کا وارث بناتے ہیں۔ تو اس سے مراد وہ علماء حق ہیں۔ صحابہ کرام اس میں شامل ہیں، اہل بیت پاک اس میں شامل ہیں، اور ائمہ اربعہ اس میں شامل ہیں، اولیاء اللہ اس میں شامل ہیں۔ اس حدیث شریف کی روشنی میں ہر آدمی کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا وہ وارث ہے، کیونکہ جو وارث ہوتا ہے وارث کو کبھی آدھا حصہ نہیں ملتا۔ یہ تو آپ خوب جانتے ہوں گے نا کہ وارث کو پورا حصہ ملتا ہے، آدھا حصہ کبھی نہیں ملتا۔ آدھا حصہ ملے تو پھر اس کو وارث نہیں کہتے۔ وارث کہتے ہی اس کو ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھو تو مدینہ پاک یاد آئے، جس کی گفتار سنو تو رسول اللہ یاد آئے، جس کا کردار دیکھو تو رسول اللہ یاد آئے، جس کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے ایک ایک جھلک میں مدینہ پاک یاد آئے، وہ وارث ہوتے ہیں۔ جنہیں دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آئے، جنہیں دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ پاک یاد آئے، جنہیں دیکھ کر، جن کے ساتھ بیٹھ کر وہ علوم ملے جو آپ کو کسی کتاب میں یا پوری زندگیاں گزارنے کے بعد بھی وہ چیز نہ ملے۔ وہ اسرار الہیہ کا، وہ وحی کا علم ہوتا ہے ان کے پاس، جو وحی ہوتی ہے۔ anything which has been revealed to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں سے حصہ ملتا ہے بعد میں آنے والے علماء کو، علماء حق جن کو کہا گیا۔ دو قسم کے علماء ہوتے ہیں، ایک علماء سو ہے اور ایک علماء حق ہے، جن کو ہم ولی اللہ کہتے ہیں۔ وہ علماء حق ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے وارث ہیں۔ ہر بندے پر یہ حدیث شریف نہیں کہہ سکتے کہ جس آدمی نے بھی پگڑی باندھ لی یا جس آدمی نے ٹوپی لگا لی، جیکٹ لگا لی یا وہ بڑی داڑھی اس کی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا وارث ہے۔ نہیں، یہ ہر آدمی پر یہ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اکثر اس طریقے سے بیان کر دی جاتی ہے۔ اس طرح نہیں ہے، وارث کو پورا حصہ ملتا ہے، اس کا ظاہری بھی اس کا باطن بھی۔ اور اولیاء اللہ نے فرمایا کہ ولی کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ حضرت شاہ نقشبند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے سلسلے کے بہت بڑے امام ہیں، فرمایا کہ ولی کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ اس کے چہرے کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، اس کے چہرے کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ جب وہ بات کر رہا ہو تو اس کی بات سیدھی دل میں اتر جائے کہ یہ بات حق کہہ رہا ہے۔ اور تیسری بات، جیسا وہ لوگوں کے درمیان ان کو آپ دیکھیں گے ویسا ہی وہ تنہائی میں ہوں گے، یعنی کہ ان کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوگا۔ وہ جس طرح بیوی بچوں میں ہوں گے اسی طرح وہ لوگوں کے درمیان ہوں گے، جس طرح وہ گھر والوں کو تربیت کر رہے ہوں گے اسی طرح وہ مخلوق خدا کی تربیت کر رہے ہوں گے۔ ان کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوگا، ممبر پر اور مجلس میں اور گلی میں جا کر اور وہ نہیں ہوں گے۔ یہ ولی اللہ کی نشانی ہے۔ حضرت شاہ نقشبند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ فرمائی ہے، یہ ولی اللہ کی نشانی ہے کہ وہ بات کرتا ہے تو سچی کرتا ہے، حق کی کرتا ہے، اور وہ کر گزرتا ہے۔ اس کو نہیں پرواہ ہوتی ہے کہ دنیا والے کیا کہیں گے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اسی میں ہی سب کچھ ہے۔ میرے آقا اگر خوش ہوتے ہیں تو حق بات ہوتی ہے، اور یہ حق بات کرنا اور اپنے قول اور فعل کا تضاد اس کا جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوتا ہے، ان کا چہرہ بھی چمک جاتا ہے۔ ہر وقت مدینہ
مدینہ پاک کی طرف ان کا دھیان رہتا ہے، ان کا چہرہ بھی نور برسانا شروع کر دیتا ہے۔ بلکہ ان کا چہرہ تو ان کا چہرہ ہوتا ہے جو ان کے چہرے کو ہر وقت دیکھتا رہتا ہے، وہ بھی کبھی محروم نہیں ہوتا، اس کو بھی نور ملتا ہے۔ اور پھر جو اس کو دیکھتا ہے اس کو بھی نور ملتا ہے، جو اس کو دیکھتا ہے پھر اس کو نور ملتا ہے۔ یہ بیعت اور یہ جتنے سلاسل کے طریقے ہیں یہ اسی طرح ہے۔ انہوں نے فیض حاصل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر انہوں نے ان سے حاصل کیا، پھر انہوں نے ان سے حاصل کیا، پھر انہوں نے ان سے حاصل کیا۔ یہ سیدھا سارا سلسلہ آتا ہے آستانہ علی عیدگاہ شریف۔ تو عیدگاہ شریف کے مشائخ نکلے، دنیا جہان میں نکلے، گھروں میں جا کر تقسیم کیا، پاس بلا کر تقسیم کیا۔ اب یہ پھر اپنا اپنا حساب ہے اور ان کی عطا ہے، جتنا جتنا انہوں نے کسی کو عطا کیا یا جتنا جتنا کسی کو عطا کریں گے اور کرتے ہی چلے جائیں گے قیامت تک۔ تو یہ مختصر سے وقت میں نے جو بھی معروضات پیش کی، اس کے حوالے سے اگر کوئی کمزور بات قرآن کریم کے حوالے سے ہے تو وہ میری طرف سے ہے، اور اس میں جو بھی آپ کو اچھی چیز لگے وہ پیر و مرشد کی عطا ہے۔ ہر وقت جو پاک مدینے کی بات کرتے ہیں، ہر وقت جو پاک مدینے کی بات کرتے ہیں، حقیقت میں وہ جینے کی بات کرتے ہیں۔ آپ ایک مجلس میں آئے ہیں تو بازوق ہوگا جتنا آپ بیٹھ